अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, खबर ये है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं। अगर अगले कुछ घंटों में अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात फाइनल नहीं होते तो यकीनन ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, जो सहाफ़ी सवाल कर रहे हैं और फिर ईरान का रिएक्शन आपको ये बताएगा कि डील नहीं हो रही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी बार बार इशारे दे रहे हैं कि हम डील के बहुत ही करीब हैं। अब ये मामला ख़राब कैसे हुआ और कुछ ऐसे फैसले जो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटों में लिए, इनका असर इन मुज़ाकरात के ऊपर भी पड़ा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू और फिर ईरान का रिएक्शन और फिर रूस और जो चाइना की एंट्री है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और अमेरिकन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या सोच रहे हैं इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ्द चंद घंटों में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात जारी रखने और इस हवाले से पाकिस्तान का किरदार और ईरान से एक मुमकिन डील के हवाले से कुछ बातें की, और अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है कि लगता है कि कोई डील होने वाली है, और ये भी लगता है कि कोई फरीक खेल नहीं खेल रहा, यानी सब संजीदा है। उन्होंने ये भी बताया कि अमरीकी वफ्द में नायब सदर जेडी वेंस और जो खसूसी एलची हैं स्टीव विटकॉफ और मशीर जेरेड कुशनर जो इस वफ्द में शामिल हैं, वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और चंद ही घंटों में वो पाकिस्तान लैंड कर जाएंगे। और अगर कोई अहम पेशरफ्त होती है तो वो खुद भी ईरानी क़यादत से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। ताहम इन मुज़ाकरात की सबसे अहम शर्त यह है कि ईरान एटमी हथियार बनाने का मंसूबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। आपने एक बात याद रखनी है कि अमेरिका को अभी तक ईरान जंग के अंदर कुछ ऐसा नहीं मिला जिसे वो अपने लोगों के सामने रखे। मैं आपको बार बार हर नशिस्त के अंदर ये बात बताता हूँ, क्योंकि पूरी जंग ही इसी नुक्ते पर लड़ी गई कि कुछ हम हासिल करेंगे, वापस आएंगे, अपनी आवाम के सामने उस ट्रॉफी को प्रेजेंट किया जाएगा, और पॉलिटिकली हमारे पास जो 47 सालों में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो डोनाल्ड ट्रंप से पहले वाले जितने भी सदूते नहीं कर सके, वो डोनाल्ड ट्रंप ने 47 साल के बाद यानी निस्फ सदी गुजरने के बाद करके दिखा दिया। डोनाल्ड ट्रंप की एक्सपेक्टेशंस और जिस तरह से इस जंग की तैयारी की गई, शायद कागजों की हद तक उसे ये भी बता दिया गया था कि ये जंग तुम नहीं जीत सके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं माना। 18 एजेंसीज की रिपोर्ट्स भी आ गई, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं मानता, और आखिरकार उसने वही किया जो नेतन्याहू का एक ट्रैप था। दोस्तों, इस्लामाबाद में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इसका नतीजा भी कुछ ही घंटों में निकल आएगा, क्योंकि अभी तक ईरान की तरफ से किसी किस्म की हामी जो है वो नहीं भरी गई। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन से इस पूरी जंग को मिसरीड किया। डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल था कि हम बहुत आसानी से अपने अहदाफ को हासिल करेंगे। आपने 18 एजेंसीज की जो रिपोर्ट थी उसे नज़रअंदाज कर दिया, नेतन्याहू की बात सुनी, ईरान के ऊपर हमला कर दिया। 3 चीज़ें थी, यूरेनियम, बैलिस्टिक मिसाइल, रजीम चेंज और फिर तेल पर कब्जा। इनमें से कुछ भी नहीं हो सका। आप आए, आपने रजीम को शहीद कर दिया, आपने क़यादत को शहीद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद आज भी रजीम और इस्लामिक गवर्नमेंट जो है वहीं की वहीं मौजूद है। आपको बल्कि सुबकी उठानी पड़ी। दूसरी चीज़ थी बैलिस्टिक मिसाइल को प्रोग्राम में शामिल किया जाए मुज़ाकरात के, कि इसको रोल बैक करेंगे, वो भी नहीं हुआ। तेल के ऊपर आप कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेल पर कब्जा करना तो बहुत दूर की बात है। जिन जहाज़ों को आपने ईरानी सरजमीन पर उतारा उनको अपने हाथ से आग लगानी पड़ी। तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कुछ नहीं है, वो चाहता है कि किसी तरह से कुछ उसे ऐसा मिल जाए कि वो वापस आए। आपने कुर्दों को इस्तेमाल किया, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुए, उन्होंने इनकार कर दिया, असलहा दिया, लेकिन वो असलहा काम नहीं आया, बल्कि उस असलहे के ऊपर कब्जा कर लिया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शंस बहुत कम है, इसलिए वो कोशिश करता है ये 3-4 चीज़ों के ऊपर, या तो यूरेनियम हवाले कर दो, कुछ हमारे पास फेस सेविंग के लिए मौजूद हो, या बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को रोल बैक कर दो, या फिर तेल उसके ऊपर कोई डील की जाए, या फिर आबनाए हुर्मुज़ जो है इसको हम खुलवाने में कामयाब हो जाएं। कम से कम हम दुनिया के सामने आंखों में आंखें डालकर बात तो करेंगे ना कि देखो चौधरी चौधरी होता है, लेकिन ये जो चौधरी है अब इसकी पग उतरने का वक्त हुआ चाहता है, और ये ईरान के हाथ से इंशाल्लाह होगा। दोस्तों, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इशारे दिए अपनी इस गुफ्तगू में कि हम जोहरी हथियारों से हर सूरत जो ईरान है उसकी क़यादत को और दस्तबरदार कराने में कामयाब हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो ईरान एक बेहतर मुल्क बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के ये ख्यालात थे जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताए। ईरान के साथ डील ना होने की सूरत में जंग यकीनी है, और फिर बहुत सारे बम फटना शुरू हो जाएंगे। ईरान के साथ डील ना हुई तो सीज़ फायर में मजीद तोसी के इम्कानात भी ना होने के बराबर हैं, और माहिदा ना होने की सूरत में जंग यकीनी है। ईरान के साथ सीज़ फायर बुध की शाम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई एक्सपेक्ट करता है कि इसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा वक्त को, ऐसा नहीं होगा।
یہ وقت بڑھایا نہیں جائے گا. اور میں آپ کو اس میں ایک چیز یہ بھی بتا دوں, میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر آپ گفتگو سنیں نا, وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ نسبتاً طے پا چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ کچھ گھنٹے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی اس کے بعد ایک اور سٹیٹمنٹ, جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اور BBC نے اس کو رپورٹ کیا, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ایران کے ساتھ معاہدہ نسبتاً جلدی طے پا جائے گا. ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ میں اس تاثر کی بھی سختی سے تردید کی کہ وہ کسی قسم کے دباؤ میں آ کر معاہدہ کرنے کی کوشش میں ہے. دوستو, یہ امکانات کیا بتاتے ہیں کہ کیا ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن ایک چیز جو بڑی واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سے لگتا یہ ہے کہ یا تو آج بدھ سے پہلے مذاکرات کی ایک حتمی نشست اور پھر کچھ حتمی معاہدے طے پا جائیں گے, اور اگر ایسا نہ ہوا تو ایران کے اوپر جو ہے وہ بم گرائے جائیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ سے نا وہاں پہ ایک صحافی نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ کو کیا کسی چیز کی جلدی ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی جلدی نہیں, بڑا وقت ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, اور اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا کہ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں جنگ یقینی ہے. ڈیل نہ ہونے کی صورت میں جنگ دوبارہ ہوگی, اور ہم امریکہ ایران کے اوپر ایسے حملے کرے گا جو اس سے پہلے نہیں کیے گئے. ایسے ہتھیار ہم استعمال کریں گے جو ہم نے پہلے استعمال نہیں کیے. ہم ان کے پاور پلانٹس کو ٹارگٹ کریں گے, برجز کو ٹارگٹ کیا جائے گا, اور پوری تہذیب کو ہم ختم کریں گے. اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کی گئی. دوستو, ٹرمپ ایک اور بھی بات کر رہے ہیں کہ ایران کو مذاکرات میں وہاں ہونا چاہیے, کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ ایران نے تو انکار کر دیا, تو آپ کس سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں؟ آپ میری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے جو پاکستان کا جو چیپٹر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں جو مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, جہاز اتر رہے ہیں. اور جب یہ سوال ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں, اگر کوئی نہیں آتا نہ آئے, ہم وہاں پر موجود ہوں گے, اور اگر نہیں آتے تب بھی ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس آپشنز جو ہیں بڑے واضح ہوں گے کہ ہم نے کس طرح ایران کے اوپر حملہ کرنا ہے اور کب یہ حملہ کیا جائے گا. ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ وہاں ہوتے ہیں یا نہیں. اگر وہ وہاں نہیں ہوتے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور دوستوں, جو اس میں ایک اور جو بڑی چیز تھی, ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اے ٹیم کو بھیجا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ شاید ایک بریک تھرو ہوگا, اور اگر بریک تھرو ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے ان 4-5 چیزوں میں سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, اگر ایک چیز بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو وہ یقیناً ڈیل کرنا چاہیں گے, مذاکرات, اور مذاکرات کی میز پہ سائن کریں گے, اور خود ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آ سکتے ہیں, اور پھر وہ آہستہ آہستہ نکل جائیں گے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے تیل کی قیمتیں. یہ صرف امریکہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے بلکہ ان کے اتحادیوں کے لیے مسئلہ بن گیا. دنیا کی ہر اکانومی جو ہے, ہر معیشت اس کے اثر میں آ گئی. آپ غریب ہیں, آپ امیر ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ سپر پاور ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. رشیا, روس, اس کے بعد چائنا کی اکانومی جس کا 45%, بلکہ اگر کہا جائے کہ اس سے زیادہ جو کارگو ہے, جو تجارت ہے, وہ ایران کے ساتھ ہو رہی ہے. تیل کے علاوہ بھی دیگر چیزیں اسی راستے سے گزر کے چائنا جاتی ہیں, اس کے اوپر ایک بہت خطرناک امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس راستے سے اپنے دشمنوں کو سبق بھی سکھا رہا ہے, اور وہیں پر اپنے دوستوں کی اسے فکر بھی ہے. اور جو تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں, اس سے بھی حالات جو ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ دوسری جانب ایران اعلان کر چکا ہے کہ ان کا وفد امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے اسلام آباد نہیں جا رہا, کیونکہ صدر سنجیدہ نہیں اور دھمکیوں سے باز نہیں آ رہے, اور نہ ہی جارحیت انہوں نے روکی. ایرانی قیادت کی طرف سے امریکہ نے ہمارے ایک جہاز پر حملہ کیا, اس پر قبضے کی کوشش کی گئی, اور تاحال ایرانی بحریہ کی ناکہ بندی بھی جاری ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی 22 اپریل کو ختم ہونے جا رہی ہے, جس کے لیے دوسرے دور کا آغاز آج ہونے کا امکان ہے, لیکن تاحال غیر یقینی کی صورتحال ہے. دوستو, جہاں پر انٹرنیشنل میڈیا آپ کو مکس قسم کے سگنلز دے رہا ہے, ملاقات ہوگی نہیں ہوگی, مذاکرات کے لیے پاکستان ہم جا رہے ہیں نہیں جا رہے, لیکن واضح آپ کو حکمت عملی نظر نہیں آتی. اور ایران یہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو تھرو پاکستان, اور ڈونلڈ ٹرمپ کچھ گارنٹیز دیں جس کے بعد اس مذاکراتی نشست کے اندر وہ بیٹھیں. اب دیکھیں, اسپیکر کالیباف کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں, لیکن جنگ کے لیے بھی ہم تیار ہیں. ایران کا یہ 2 ٹوک اعلان ہے, ہم دشمن پر بھروسہ نہیں کرتے, جنگ کسی بھی لمحے شدت اختیار کر سکتی ہے. تہران امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے ہوئے, تاہم بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ہر ممکن اقدام کے لیے بھی ہم تیار ہیں. ایران کو اپنے مخالفین پر اعتماد نہیں, اور کسی بھی وقت صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم دشمن پر بھروسہ نہیں کرتے, جنگ کسی بھی لمحے شدت اختیار کرے گی, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایران کے دشمنوں کے اوپر, یعنی امریکہ کے اوپر, کہ وہ اس مذاکراتی عمل کو کس طرح دیکھتا ہے. دوستوں, میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں, اور مسعود پشکان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, اگر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بریک تھرو ہوتا ہے تو مسعود پشکان سے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے. مسعود پشکان یہ کہتے ہیں کہ ایران طاقت کے آگے کبھی نہیں جھکے گا.
ایک جملہ جو آگے انہوں نے کہا نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور یہ آپ کو پورا جو مائنڈ سیٹ ہے اور جس طرح سے جس بنیاد کے اوپر ایران مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے یا ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں وہ کیا ہے اصل میں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم کبھی بھی جھکیں گے نہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے ممکنہ دوسرے دور سے پہلے ایرانی صدر نے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا کہ ایران کبھی طاقت کے آگے سر نہیں جھکائے گا. ایران میں امریکی حکومت کے حوالے سے گہرا تاریخی عدم اعتماد پایا جاتا ہے جو کہ اب بھی موجود ہے. آپ نے مذاکرات کی میز پر حملے کیے بیٹھ کر، آپ جنگ کے میدان میں نہیں جیت سکے، لہٰذا میز پر بیٹھ کر آپ کوشش کریں کہ اسے جیتا جا سکے. ایکسپرٹ جی ایک بیان میں ایرانی صدر نے یہ بھی کہا کہ بامعنی مذاکرات کی بنیاد وعدوں کی پاسداری پر قائم ہوتی ہے. امریکی حکام کی جانب سے غیر تعمیری اور متضاد اشارے ایک تلخ پیغام دیتے ہیں. وہ ایران کے ہتھیار ڈالنے کی جو خواہش کر رہے ہیں یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہتھیار ڈالیں تو پھر اس کی ایک قیمت ہے، نقصان پورا کرو، اور اگر تم ہمارے اوپر حملہ کرو گے تو پھر ہر حملے کا جواب دیا جائے گا. دوستو چین کے کارگو جہاز کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سامان چین کے لیے جا رہا تھا جس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب چین کی بھی انٹری ہوئی ہے. چین کی وزارت خارجہ نے امریکہ کی جانب سے ایرانی کارگو جہاز کو روکنے پر رد عمل دیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق چین نے ضبط کیے گئے ایرانی کارگو جہاز کو روکنے کے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا. ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق ضبط کیے گئے ایرانی کارگو جہاز کو روکنے کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں. امریکہ اور ایران مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ موجودہ صورتحال ایک نازک مرحلے پر پہنچ چکی ہے. وزارت خارجہ کے مطابق چین امریکہ ایران مذاکرات میں تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا. امید ہے کہ فریقین جنگ بندی کا خیال رکھ کر ایک ذمہ دار انداز میں آگے بڑھیں گے اور کوئی اس کا نتیجہ نکالا جائے گا. ایران کے اوپر حملہ ہونا ہے، مذاکرات مجھے کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی کیونکہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے اور اس کا ذمہ دار امریکہ خود ہے. کیونکہ مذاکرات ہو رہے تھے جنگ بندی سے پہلے، آپ نے ان کے جہاز پر قبضہ کر لیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ حتمی نتائج مذاکرات کے لیے بیٹھ بھی جائیں گے، لیکن بریک تھرو ہوتا ہوا دوستوں نظر نہیں آ رہا. میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ ایران کا مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پاکستان نہ آنے کا اعلان، اور اب یہ خبر کنفرم بھی ہو گئی ہے کہ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی اور ایران نے ثالث پاکستان کو بتا دیا. اور سنیں یہ جملہ کہ کیا کہہ رہا ہے ایران، اور ثالثوں کو بتا دیا یعنی پاکستان کو بتا دیا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے حوالے کر دو یا ماسکو کے حوالے کر دو، وہ پاکستان پہ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے چونکہ ہماری ہسٹری ہے. وہ ہمارے اوپر یعنی یورینیم ہمارے حوالے کر کے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسے امریکہ کے حوالے بھی تو کر سکتے ہیں، تو وہ پاکستان کے حوالے کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ صرف خبروں کی حد تک آپ کو انفارمیشن مس لیڈ کرنے کے لیے دکھائی جا رہی ہے، اور نہ ہی کبھی وہ ماسکو کے حوالے کریں گے. ماسکو کے چانسز زیادہ تھے لیکن وہاں بھی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے، اور روس اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے اس یورینیم کو استعمال کر سکتا ہے، اور وہ کبھی بھی ایران جو ہے یہ یورینیم ان کے حوالے نہیں کرے گا. کیونکہ ان کے سائنٹسٹ جو ہیں وہ مختلف جو ان کے نیوکلیئر پاور پلانٹ سے وہاں پر کام بھی کر رہے ہیں. اس کے باوجود اس یورینیم کی حوالگی ماسکو کو کبھی بھی نہیں کی جائے گی. اب ایک جملہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایران امریکہ مذاکرات کے اندر یورینیم کی کیا حیثیت ہے. اور یورینیم میں آپ کو پچھلے میرا خیال ہے کہ ایک ہفتے سے بتا رہا ہوں کہ ایران اب کبھی بھی یورینیم ان کے حوالے نہیں کرے گا، اور ایران کو لگتا ہے کہ یار یہ تو ہماری ایک طرح سے سیکیورٹی ہے. یورینیم کے اوپر ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں، اگر ہم نے ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر امریکہ کبھی بھی ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، اور اسرائیل سوچ سمجھ کر ہمارے اوپر حملہ کرے گا کیونکہ ہم تو پھر باز نہیں آئیں گے، ہم یہ ایٹم بم جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ماریں گے. اب خبر یہ آ رہی ہے اور سنیں کیا کہا، اور پاکستان کو ثالثوں کو بتا دیا گیا کہ یورینیم ہمارے لیے سرزمین ایران جتنا مقدس ہے اور یہ کسی کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اس سے بڑا جملہ، اس سے بڑی جو پالیسی ہے، اسٹیٹمنٹ کیا ہوگی؟ آپ کوششیں کریں، آپ جو مرضی کریں، ایران کبھی بھی آپ کے حوالے یہ اس یورینیم کو نہیں کرے گا. ایران نے بھی اب سوچ لیا نا کہ یہ آئے حملہ کیا، ہماری فورسز کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو فضائی حملوں سے صرف کام نہیں چلے گا، آپ کو اپنی جو بوٹس آن گراؤنڈ ہے اس فورس کو، مرینز کو اتارنا پڑے گا. یو ای کے اندر اس وقت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہاں پر ایک بڑا نمبر جو ہے وہ امریکن مرینز کا اتار دیا گیا ہے، اور وہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ایران کے اوپر یہ حملہ کریں گے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یہ واضح کر دیا کہ ایران کا فی الحال امریکہ کے ساتھ کسی نئے مذاکراتی دور کا کوئی منصوبہ نہیں. ترجمان کے مطابق موجودہ حالات میں تہران کی جانب سے واشنگٹن کے ساتھ براہ راست بات چیت کے حوالے سے کوئی پیش رفت زیر غور نہیں. اسماعیل بقائی کے مطابق امریکہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سفارتی عمل کو آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ نے سیز فائر کے خلاف ورزی کی اور ایران نے ثالث پاکستان کو بتا دیا، اور مزید یہ کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اختلافات بدستور موجود ہیں جس کی وجہ سے فوری طور پر مذاکرات کا امکان ہمیں نظر نہیں آتا.
दोस्तों जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस पूरे मामले को और ख़ासतौर पे अमेरिका के अंदर जो इसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये बताते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी, बहरी नाकाबंदी और जोहरी प्रोग्राम जैसे मामलात ने मुज़ाकराती अमल को मज़ीद पेचीदा बना दिया। इसके अलावा खित्ते में जारी तनाज़ात, एतमाद के फुकदान ने भी दोनों ममालिक के दरमियान फासले बढ़ा दिए और माहिरीन के मुताबिक अगर कशीदगी में कमी ना आई तो मुस्तक़बिल करीब में मुज़ाकरात की बहाली मुश्किल दिखाई देती है, जबकि खित्ते में अमन के इम्कानात भी मुतासिर हो सकते हैं। और कुछ आखिर में मैं आपको रूस के हवाले से खबर ये दूँ कि रूस की एंट्री हुई है और उसने अमेरिका और ईरान दोनों को इस सीज़ फायर के हवाले से दोबारा सोचने का एक जो है वो इशारा दिया है और रूस ये चाहता है कि किसी तरह इस जंग को रोका जाए। देखें, रूस की जो पोजीशन है बड़ी क्लियर है। रूस को जितना फ़ायदा इस जंग के अंदर हुआ है किसी मुल्क को नहीं हुआ। यूरोपीय यूनियन के अंदर इनको फ़ायदा हुआ, फिर दुनिया में तेल इनका बिक रहा है, इनको फ़ायदा हुआ, और जितना नुकसान यूक्रेन जंग के अंदर रूस का हुआ था वो पूरा कर रहे हैं। और अमेरिकन ये सोच रहे थे कि यार तुम जिसको ख़त्म करना चाहते हो और तुम्हारी जंग रूस के साथ थी, उनको तो दिन ब दिन फ़ायदा हो रहा है, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें कुछ नहीं मिला। ना तुम्हारा तेल बिक रहा है, ना तुम्हारी सियासत बिक रही है, ना तुम्हारा नैरेटिव जो है बिक रहा है। बल्कि अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो सर्वे करवाया गया इसकी पॉलिसीज़ को लेकर, इसके खिलाफ 63% अमरीकी शहरी जो हैं उन्होंने अपना वोट दिया। उनकी राय के मुताबिक जो पॉलिसीज़ हैं ये मुखालिफ 63% लोगों ने इसकी मुखालफत की। सर्वे नताइज के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत अपनी दूसरी मुद्दत के कम तरीन दर्जे तक गिर कर 37% पर आ गई और 30 साल से कम उम्र 74% अमरीकी ईरान पर अमरीका के मजीद हमलों के मुखालिफ हैं। सर्वे में 66% अफराद ने ईरान जंग और मईशत, ख़ास तौर पर महंगाई से निपटने के मामले पर ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया। 33% अमरीकियों का ख्याल है कि मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है, जबकि 67% के मुताबिक अमेरिका गलत समत में आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 32% अमरीकी शहरी सदर ट्रंप की महंगाई से निपटने की पॉलिसी को दुरुस्त समझते हैं, जबकि 68% इससे नाखुश हैं। सर्वे नताइज के मुताबिक रिपब्लिकन वोटर्स में ट्रंप की हमायत अब भी ज़्यादा 83% है। ताहम जनवरी और फरवरी के मुकाबले में इसमें 4% मज़ीद कमी आई, लेकिन ये मज़ीद आपको इसमें आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद कमी नज़र आएगी, क्योंकि अगर ये दोबारा ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो इसकी एक बहुत बड़ी कीमत डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो अदा करनी पड़ेगी। दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।